بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جو ہم نے قرآن پاک کی آیات سمجھی تھی، انشاءاللہ عز و جل آج اس سے مزید کچھ آگے بڑھیں گے، اور پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک مختصر سا یہ وضاحت کر دی جائے کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ سب سے پہلے سبق میں، فرسٹ لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تو وہ ضمائر تھے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ضمائر استعمال ہوتے ہیں، کتابہ، کتابہم، کتابک، کتابکم، کتابی، کتابنا، دینہ، اس کا دین، دینہم، ان سب کا دین، دینک، آپ کا دین، دینکم، آپ سب کا دین، دینی، میرا دین، دیننا، ہم سب کا دین، لہو، اس کے لیے، لہم، ان سب کے لیے، لکا، آپ کے لیے، لکم، آپ سب کے لیے، لی، میرے لیے، اور لنا، ہم سب کے لیے، علیہ، اس پر، علیہم، ان سب پر، علیکا، آپ پر، علیکم، آپ سب پر، علیہ، مجھ پر، علینا، ہم سب پر۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ چار الفاظ دیے تھے، فیہ، منہ، انہ، الیہ، اور کچھ دیر پہلے آپ نے اس میں سے ایک اچھی تعداد میں سنایا اور اچھا سنایا۔ انہ کا کسی نے نہیں سنایا، انہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، انہ، بے شک وہ، انہم، بے شک وہ سب، انکا، بے شک آپ، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، علام کہتے ہیں بہت زیادہ جاننے والے کو۔ تو انکا، بے شک تو یا بے شک آپ، انکم، بے شک تم سب، انی، بے شک میں، اور انا، بے شک ہم سب، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا، قرآن پاک میں بہت جگہ اس کا استعمال ہوا، انا اور اننا دونوں۔ انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب میں آپ کو بتا چکا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے الیہ، الیہ، اس کی طرف، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر حصے میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ تو من جو ہوتا ہے وہ ابتدا کے لیے ہوتا ہے، من المسجد الحرامی، من کا مطلب ہے سے، اور الہ کا مطلب ہے کی طرف، ٹورڈز، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا مطلب تک بھی ہے اور کی طرف بھی ہے۔ تو الیہ، اس کی طرف، الیہم، ان سب کی طرف، الیکا، آپ کی طرف، الیکم، آپ سب کی طرف، الیہ، میری جانب، میری طرف، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یا کہیں ارشاد ہوا الینا المصیر، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مصیر کا مطلب وہ جگہ جہاں پر لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو الیہ، میری طرف، اور الینا، ہم سب کی طرف۔ یہ آیات، ان آیات کا ترجمہ ہم کر چکے تھے، تو میں نے پچھلا اس لیے یوں سمجھی کہ ریپیٹ کیا تاکہ اگر کچھ بات سمجھنے سے رہ گئی ہو تو وہ آپ یہاں سمجھ لیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ بھی ضمائر، پروناؤنس ہیں، لیکن وہ ہیں فیمینن کے لیے، فیمیل کے لیے، اور وہ ہم اس کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں۔ ہا، ہن،
की कुन्ना, हा हुन्ना की कुन्ना। मुज़क्कर के लिए हम क्या किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे? हु, हुम, का, कुम, ही, ना। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनी मेरा दीन, और दीनुना हम सबका दीन। ये तो हो गया मुज़क्कर के लिए। लेकिन अगर बात करनी है किसी मुअन्नस के लिए तो कैसे कहेंगे? दीनुहु का मतलब है, या यूं समझिए कि रब्बुहु का मतलब है हिज लॉर्ड। लेकिन अगर मुझे कहना है हर लॉर्ड तो कैसे कहूंगा? तो दीनुहु नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा दीनुहा, दीनुहा। दीनुहु हिज लॉर्ड और दीनुहा हर लॉर्ड। तो हा का मतलब है वो, लेकिन या उसका, लेकिन किसका? वो होगी फेमिनिन, फीमेल, मुअन्नस। इसी तरह हुन्ना और की कुन्ना। जैसे अगर मुझे किसी सहाबी का नाम लेना है तो मैं कहूंगा रदियल्लाहु अन्हु, रदियल्लाहु अन्हु। लेकिन जब मैं कहूंगा हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं कहूंगा बल्कि कहूंगा अन्हा, रदियल्लाहु अन्हा। और अगर बहुत सारी सहाबियात हैं तो कहूंगा अन्हुन्ना, रदियल्लाहु अन्हुन्ना। और अगर सामने किसी को दुआ देना चाह रहा हूं तो मैं कहूंगा रदियल्लाहु अन्की, अल्लाह आपसे राजी हो, अन्की अस्सलामु अलैकी, आप पर सलाम हो। जिसको यहाँ यूएई के लहजे में की को चे पढ़ते हैं, चे, अस्सलामु अलैच, अलैच। लेकिन कुरान पढ़ते हुए हम काफ को चे की आवाज में नहीं कर सकते। जहां की लिखा है वहां की पढ़ेंगे, लेकिन बोलने में अस्सलामु अलैक और अस्सलामु अलैकी, इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे? दोनों का आखिर तो साकिन है, अस्सलामु अलैका और अस्सलामु अलैकी, दोनों में फर्क है। लेकिन जब आप दोनों को साकिन कर देंगे तो क्या साउंड बनेगा? अस्सलामु अलैक, अस्सलामु अलैक। तो कौन सा मुज़क्कर के लिए है, कौन सा मुअन्नस के लिए है, वो ये साउंड बताएगा। अस्सलामु अलैक मुज़क्कर के लिए, अस्सलामु अलैच मुअन्नस के लिए, कैफ हालक मुज़क्कर के लिए, कैफ हालच मुअन्नस के लिए, कैफ हालच ये मुअन्नस के लिए। लेकिन कुरान पाक में काफ जेर की को चे नहीं पढ़ना। ये सब मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप यहाँ रहते हैं, गुफ्तगू होती है, बातचीत करते हैं, तो आप कभी कैफ हालक सुनेंगे, कभी कैफ हालच सुनेंगे, तो ये क्या फर्क है? तो ये फर्क वही है जो अस्सलामु अलैका और अस्सलामु अलैकी का फर्क है। तो चूंकि दोनों वक्फ हो जाते हैं लिहाजा इस तरह किया जाता है। तो मिन की, मिन कुन्ना, मिनहा, मिन हुन्ना, मिन की, मिन कुन्ना। तो पिछले लेसन में आपको 12 याद करवा गए थे। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु 6 ये, और हु, हुम, का, कुम, ही, ना 6 ये 12। लेकिन आज सिर्फ 4 है। हा, हुन्ना, की, कुन्ना, हा, हुन्ना, की, कुन्ना। इसके मुकाबिल भी 4 और हैं, लेकिन आज वो हम याद नहीं कर रहे। इनका इस्तेमाल किस तरह है एक बार मैं दोबारा सुनाता हूं और फिर इसके बाद आप सुनाइएगा। मिनहा, बल्कि ये अब आज चूंकि मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज करूंगा, मिनहा उस औरत से, उससे, मिन हुन्ना उन सब से, मिन की आपसे, मिन कुन्ना आप सब से, फीहा उसमें, उस औरत में या उस ऐसी चीज में कि जो एज एन फेमिनिन यूज होती है, एज अ फेमिनिन यूज होती है। तो फीहा उसमें, फी हिन्ना उन सब में, फी की आप में, फी कुन्ना आप सब में, अलैहा उस पर, अलैहिन्ना उन सब पर, अलैकी आप पर, अलैकुन्ना आप सब पर, इलैहा उस औरत की तरफ, इलैहिन्ना उन सब औरतों की तरफ, इलैकी आपकी तरफ, इलैकुन्ना आप सबकी तरफ। तो बारी है आपकी, लेकिन आज आपने मेरे साथ दोहराया नहीं है, तो मैं चाहूंगा पहले एक बार दोहरा लीजिए ताकि याद हो जाए, फिर उसके बाद आप सुनाने की तरफ आइएगा। तो कहिए, मिनहा, मिनहा, मिनहुन्ना, 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 मिनकी, 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 मिनकुन्ना,
من کننا اچھا جہاں لگتا ہو نا کہ وہاں شور ہے تو وہاں آپ اپنا مائک میوٹ ہی رکھیں. جن کو لگتا ہو کہ ہمارے یہاں بالکل پیس ہے, کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, کوئی نوائس نہیں ہے, تو آپ بے شک اپنا مائک میوٹ کر لیں. منہا منها منہن منہن من کی من کی من کننا من کننا منہا اس عورت سے منہا اس عورت سے عورت سے منہن ان سب عورتوں سے منهن ان سب عورتوں سے من کی آپ سے ان کی آپ سے اب سے من کننا آپ سب سے. من اپنا آپ سب سے ٹھیک ہے. علیہا اس عورت پر, علیہا اس عورت پر علیہ میں کیا تھا, اس پر, اور ہمارے تصور میں تھا مرد, لیکن یہاں ہے, یہاں بھی اس کا مطلب اس پر ہے, لیکن اپون ہر, اپون ہم نہیں بلکہ اپون ہر, علیہا اپون ہر. تو علیہا اس عورت پر, علیہا اس عورت پر اور پر علیہن ان سب عورتوں پر, علیہن ان سب عورتوں سب پر عورتوں پر علیہ کی آپ پر, علیہ کی آپ پر کی آپ پر اور علیکن آپ سب پر. علیکن آپ سب پر الیہا اس کی طرف, الیہا اس کی طرف اس کی طرف اور آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اور اس میں فرق کرنا چاہ رہے ہیں انگلش میں, تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹوورڈز ہر. الیہن ان سب عورتوں کی طرف, الیہن ان سب عورتوں کی طرف کی آپ کی طرف, الیہ کی آپ کی طرف الیکن آپ سب کی طرف. علیکن آپ سب کی طرف. چلیں اب مائک میوٹ کر دیجئے, اور اس کے بعد جو سنانا چاہ رہے ہیں وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ون بائی ون سنائیے. تو سب سے پہلے سنائیں گے عزیز بھائی, زاہد عزیز یا عزیز, پہلے عزیز عابد, یہ پہلے سنا دیں. چلیں ان کا نام سب سے پہلے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہا منہن من کی من کننا بہت خوب, فیہا ماشاء, فیہن فی کی فی کننا. بہت خوب. زاہد عزیز بھائی یہاں سے آگے کنٹینیو کریں علیہا ترجمے کے ساتھ. علیہا اس عورت پر, علیہن ان سب عورت پر, علیہ کی اس آپ پر, صحیح, آپ پر, علیکن آپ سب پر. بالکل صحیح. الیہا کا بھی سنا دیجئے. علیہا علیہا اس عورت کی طرف, الیہا اس عورت کی طرف, بالکل صحیح ہے. علیہن ان سب کی طرف, الیہن, الیہ اس کے نیچے زیر ہے, الیہا الیہن. جی, الیہن ان سب کی طرف, الیہ کی آپ کی طرف, علیکن آپ سب کی طرف. الیکن, علیکن آپ علیہ سب نہیں, کی طرف. علیہ ہوگا تو وہ عین کا لگے گا, الیہ. الیکن آپ سب کی طرف. بہت خوب ماشاءاللہ. دانیال زاہد. جی اسٹارٹنگ سے. جی منہا سے, منہا من تو وہ بھی سنا سکتے ہیں. میں سنا دوں جی سنائیے, کون سا والا کوئی سے بھی سنا دیں. فیہا فی ہننا فیہن, فیہا فی ہننا فی کی فی کننا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جہاں یہ ضمائر استعمال ہوئے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت. لا یکلف اللہ, اللہ تعالی تکلیف نہیں دیتا, نفسا کسی بھی جان کو, الا سوائے, وسعها اس کی وسعت جتنا, سوائے اس کی وسعت برابر. تو یہاں وسع کا مطلب ہوتا ہے اس کی جو اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو لفظ ہے وہ ہا ہے, ہو نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے جو نفس گزرا ہے, نفس جو ہے یہ مؤنث ہے.
عام طور پر تو مؤنث وہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی خواتین کے نام ہیں وہ مؤنث ہیں. اس کے علاوہ عام طور پر جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی طالب علم، طالب، طالبہ، استاد، عربی میں ہوتا ہے استاد اور استاذہ، یا اگر میں بات کروں مسلم، مسلمہ، کافر، کافرہ، ظالم، ظالمہ. اور اردو میں اگر اس کی مثالیں ڈھونڈیں تو طالب، طالبہ، اور اس کے علاوہ کیا مثال ہو سکتی ہے اردو میں؟ کافر، کافرہ. وہ ہو گیا. اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ. وغیرہ وغیرہ. ذاکر، ذاکرہ، ظالم، ظالمہ. ظالم، ظالمہ. بڑی ظالمہ عورت ہے. سعدی، سعدیہ. جی. صاحب، صاحبہ. صاحب، صاحبہ، شاہد، شاہدہ. تو یہ جو آخر میں جس کے گول تا لگی ہے یہ تو مؤنث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں گول تا تو نہیں ہے لیکن اہل عرب اس کو بطور مؤنث استعمال کرتے ہیں. اور یہ ہر زبان والے اپنی اپنی زبان میں کچھ چیزوں کو وہ یوں سمجھے کہ میسکولن ٹریٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو وہ فیمینن ٹریٹ کرتے ہیں. کیسے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ چابی رکھی ہے، چابی رکھا ہے شاید ہم نہیں بولتے. تو استعمال ہی اس طرح ہے کہ چابی رکھی ہے، تو کچھ چیزوں کے ساتھ ہم رکھی ہے اور کچھ چیزوں کے ساتھ رکھا ہے، حالانکہ تو وہ اہل لغت پر ہے. تو اسی طریقے سے اہل عرب نے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں بظاہر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہوتی لیکن وہ ہوتا مؤنث ہے. تو یہاں نفس اسی میں سے ہے. نفس ہر جان کو بولتے ہیں، چاہے وہ کسی آدمی کی جان ہو چاہے وہ کسی عورت کی جان ہو، لیکن لفظ نفس مؤنث ہے. تو اس کے لیے پھر جو ضمیر آئی وہ ہر آئی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تو نام علی لکھا ہو تو آپ اس کے تھوڑی دیر بعد آگے چل کے حز لکھتے ہیں، لیکن اگر نام فاطمہ لکھا ہو تو آگے ہر آتا ہے نا. تو اسی طریقے سے وسعہا آیا، وسعہو نہیں آیا، کیونکہ پیچھے نفس جو ہے وہ مؤنث ہے. اور اسی لیے لہا آیا، لہو نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو. کسی جان کو اس لیے کہ نفس یہ نکرہ ہے، یہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. الا وسعہا، سوائے اس کی وسعت کے برابر، سوائے اس کی جتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ جو اس کی ہے اس کا ترجمہ مجھے مل رہا ہے ہا الف زبر ہا سے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا لہا ما کسبت. لہا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے. اس کے لیے. اس کے لیے، لیکن مذکر کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے جو پیچھے گزرا ہے. اور وہ کون سا گزرا ہے؟ نفس. تو لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. تو اس آیت میں چونکہ بہت سارے الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں اس لیے اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ سے نہیں کروایا، لیکن تیسری اور چوتھی آیت کا ترجمہ میں آپ سے کرواؤں گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کا بیان فرمایا کہ ماں کے لیے اتنا ہے، باپ کے لیے اتنا ہے، شوہر کے لیے اتنا ہے، بیوی کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ بھی بیان فرمایا اور ارشاد ہوا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک بیٹی ہو، کسی کی صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بچی کے لیے کل مال کا نصف ہے، ہاف. تو ایک آیت کے چھوٹے سے حصے میں مختصر لفظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری وراثت کو بیان کر دیا کہ اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے اس کی صرف بیٹی ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ اکیلی ہو، اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہو، فَلَهَا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ النصف، مال کا نصف یعنی 50%. اب میں چاہوں گا کہ اگلی جو آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا ترجمہ آپ کریں. کون کریں گے؟ جی ذوالقرنین بھائی. جی. اور تم عورتوں کا لباس لکم، تم لوگوں کے لیے،
ہن تم ہن وہ ہیں وہ عورتیں لباس ان کا لکم ان مردوں کا لباس عورتیں ہے، تمہارا لباس تم مردوں کا لباس ہے تم تمہارے مردوں کا لیے. لباس. اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہن وہ خواتین، کیونکہ ہن خواتین کے لیے آتا ہے اور زیادہ خواتین کے لیے آتا ہے، تو وہ خواتین لباس ہیں لکم تمہارے تمہارے لیے، لیے لکا آپ کے لیے، لکم تمہارے لیے، تو وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے. اگلی آیت کا ترجمہ کون کریں گے؟ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، وَأَنْتُمْ اور تم لباس ہو لہن ان خواتین کے لیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور تم لباس ہو ان خواتین کے لیے. کے لیے. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ پوری ایک ہی آیت ہے کہ وہ عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. اور لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ چھپانا. تو مرد اور عورت کا رشتہ آپس میں ایسا ہو کہ دونوں ایک دوسرے کی اگر کوئی نیگیٹیوٹی کو سمجھتے ہوں، کوئی ایسا مائنس پوائنٹ ہو جس کو وہ جانتے ہوں، تو وہ اس پر پردہ رکھے، نہ کہ باہر کسی کو بیان کرے. اسی طریقے سے کپڑوں کا کام، لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی چیزوں سے جسم کو بچانا. تو عورت اپنے مرد کے لیے ایسی ہو کہ وہ باہر سے آنے والی باتیں، باہر سے آنے والی تکلیف کو اپنے شوہر تک نہ آنے دے، اور شوہر لباس ہو اپنی عورت کے لیے کہ وہ کسی طرح کی تکلیف کو اپنی عورت تک نہ آنے دے. تو اللہ تعالیٰ نے لباس والی مثال امیزنگ، بہت خوبصورت بات بیان فرمائی کہ مرد لباس ہے عورت کے لیے اور عورت لباس ہے مرد کے لیے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب قریب ہوتے ہیں تو قریب ہونے کا فرض بھی نبھائیں، دونوں ایک سائڈ سے نہیں، یہ بات دونوں سائڈ سے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہوں، کہ اندر کی کوئی اگر برائی ہو وہ باہر نہ آنے دیں اور باہر کی برائی کو اندر نہ جانے دیں. اور یہ کام دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق دے. آگے ارشاد ہوتا ہے قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم انا لکی ھذا، لکی آپ کے لیے، لکی لکا نہیں ہے، لکی ہے. کیوں؟ کیونکہ ذکر چل رہا ہے بی بی مریم کا. تو یا مریم اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے تیرے لیے. بی بی مریم کا واقعہ کچھ یوں ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ بیت المقدس کے جس محراب میں ہوتی تھی وہاں موسم ویدر کے علاوہ، وہاں پر موسم کے علاوہ وہاں پھل آتے تھے. سردی میں گرمیوں میں سردی کے، اس طرح کے پھل وہاں آتے تھے کہ بازار میں مارکیٹ میں جو مل نہیں رہے مگر وہ بیت المقدس میں بی بی مریم کی محراب میں موجود ہوتے تھے، ان کے کمرے میں موجود ہوتے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں. قالت هو من عند اللہ، بی بی مریم کہنے لگی یہ اللہ کے ہاں سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس جگہ پر بغیر موسم کے پھل آتے ہیں، اور میری عمر بھی 100 سال سے کراس کر چکی ہے، سینچری ہو چکی ہے، اور میری جو وائف ہے اس کی عمر بھی 90-100 ہو چکی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اولاد نہیں ہے، لیکن یہ وہ کمرہ ہے، یہ وہ محراب ہے کہ جہاں بغیر موسم کے پھل آتے ہیں. وہیں حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہو گئے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. اور کیا دعا مانگی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ مجھے اپنے ہاں سے ایک ستھری اولاد عطا فرما. انك سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے. ابھی کھڑے دعا چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، فرشتہ ندا کرتا ہے جبکہ ابھی زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی دعا جاری ہے. اور وہ کیا ندا کرتا ہے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. اللہ تعالیٰ تم نے اولاد مانگی ہے، اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور وہ اولاد لڑکا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ
نیکوں میں سے ہوگا، وہ اللہ کا نبی. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا. تو بات چلی تھی کہ حضرت مریم کے ہاں بے موسم کے پھل آتا تھا، تو حضرت زکریا نے یہ سوچ کر وہاں دعا مانگی کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی برسات ہے تو ضرور یہاں دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا. تو اللہ تعالیٰ سنتا ہر جگہ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر قبول کہاں سے فرماتا ہے، کہاں سے وہ قبول کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. تو اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر دعا مانگنے سے فائدہ ہے تو خانہ کعبہ کے قریب جا کے ہم دعا مانگتے ہیں. چاروں دیواریں خانہ کعبہ کی دیکھنے میں ایک جیسی ہیں، لیکن مستجاب پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ مستجاب پر ہر وقت 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. مقام منی، عرفات، اس کی الگ الگ بات ہے، خیر بات کہیں اور نکل جائے گی. تو یہاں لفظ استعمال ہوا لکی. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ آپ کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اچھا، ابھی بات چلی تھی تھوڑی دیر پہلے وراثت کی، کہ وراثت میں اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے تو اللہ نے بیان کر دیا فلہ النصف، اس کے لیے آدھا ہے. لیکن اگر زیادہ بیٹیاں ہوں تو دو سے زیادہ ہوں تو پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے لہن، جو آج ہم نے پڑھا لہن، لہا اس کے لیے، لہن ان سب کے لیے. لہا ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، لہا اس کے لیے، لہا لہا اس کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکی آپ کے لیے، لکی آپ کے لیے، لکی آپ لکی آپ کے لیے، لکن آپ سب کے لیے، لکن آپ سب کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، لہن ان سب آپ سب عورتوں کے عورتوں لیے. کے لیے، لاہن ان سب عورتوں کے لیے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَإِن، اگر جو ترجمہ نوٹ کر رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، تو اگر کنہ کن کے لیے آتا ہے؟ بہت ساری خواتین کے لیے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر عورتیں ہوں، فوق اثنتین دو سے اوپر، دو سے زیادہ بچیاں ہوں، دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ فلہن، تو ان سب کے لیے، فلہن لہا اس کے لیے، لہن ان سب کے لیے، ثلثا ما ترک 2/3 دو تہائی ہے جو ان کے والد نے، جو ان کی والدہ نے، جو مرحوم نے چھوڑا. یعنی کل مال کا 66.66%، دو تہائی اتنا بنے گا نا، 33 پلس 33.33، تو ایک تہائی، دو تہائی. ثلثا لفظ استعمال ہوا. ثلث کا مطلب ہوتا ہے ون تھرڈ، ثلث ایک تہائی، اور ثلثا دو تہائی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر کسی کی لڑکیاں ہوں، بچیاں ہوں، بچے نہ ہوں، بیٹا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، فوق اثنتین دو ہوں یا دو سے زیادہ بچیاں ہوں، تو پھر ان بچیوں کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پھر ان بچیوں کو کل مال کا دو تہائی ملے گا، ثلثا ما ترک. تو امید ہے کہ آپ نے یہ آیت سمجھ لی ہوگی. پھر ابھی آپ کا ذہن مانا چلا جائے کہ بیٹے ہوں تو کتنا ہوگا، تو بیٹیاں نہیں ہوں تو کتنا ہوگا، تو شوہر کو، تو پھر ایک پورا ایک الگ چیپٹر ہے وراثت. یہاں مقصد صرف لفظ لہن کو سمجھانا ہے کہ ان سب بچیوں کے لیے، ان سب خواتین کے لیے ثلثا ما ترک دو تہائی ہے اس کا جو انہوں نے چھوڑا. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتا ہوں. ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، ارسلت بھیجا ان سب کی طرف، الیہن. آج ہم نے اس آیت میں دو لفظ ایسے آ رہے ہیں جو آج ہم نے سیکھے، الیہن اور لہن. الیہن اور لہن میں دونوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. الیہا اس کی طرف، اس عورت کی طرف، الیہن ان سب عورتوں کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف، الیہن ان سب عورتوں کی طرف، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لہا لہن، لہا لہن، الیہا الیہن، الیہا الیہن. ٹھیک ہے، اب آیت کا ترجمہ دیکھیے. ارسلت یہ لفظ ارسال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. تو حضرت زلیخا نے بھیجا
इलैहिन्न उन औरतों की तरफ। वाकया क्या था कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और बीबी जुलेखा का वाकया मशहूर हो गया लोगों में, तो लोगों ने बातें बनाई जुलेखा के बारे में कि देखो ये कैसी औरत है कि ये एक गुलाम पर आशिका हो गई, एक गुलाम से इश्क करने बैठी। तो जुलेखा ने पैगाम भेजा और सलत पैगाम भेजा इलैहिन्न उन सब औरतों की तरफ जो शहर की औरतें बातें कर रही थी, उन सब की तरफ पैगाम भेजा। क्या पैगाम भेजा? आ जाओ। वअतदत और तैयार किया। वअतदत का मतलब होता है तैयार किया, उस औरत ने तैयार किया, बीबी जुलेखा ने क्या तैयार किया? लहुन्ना उन सब के लिए, लहुन्ना क्योंकि लहा उसके लिए, लहुन्ना उन सब के लिए। तो जो तैयारी थी वो किसी एक के लिए नहीं थी बल्कि उन सब खवातीन के लिए थी। और क्या तैयारी थी? मुत्तकअन तकिए, तकिए तैयार किए। इसका मतलब ये कि उनके बैठने के लिए नशिस्त तैयार की। तो हजरत जुलेखा ने पैगाम भेजा औरतों को कि सारी की सारी आ जाओ। इलैहिन्ना उनकी तरफ पैगाम चला गया। वअतदत लहुन्ना मुत्तकअन और उन सब के लिए जुलेखा ने मजलिस तैयार की, तकिए तैयार किए, बैठने के लिए जगह तैयार की ताकि वो आए और बैठें और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामले को देखें। तो हमने जो लफ्ज सीखा वो क्या है? इलैहिन्ना और लहुन्ना। देखिए कुरान पाक में इनका इस्तेमाल कैसे, मुअन्नस का इस्तेमाल अगरचे कम है मगर है जरूर, तो इनको भी समझना चाहिए। इससे अगली आयत में इरशाद होता है फबायिहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यहाँ भी हुन्ना लहुन्ना, हुन्ना लहुन्ना। यहाँ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया फबायि, तो आप बैअत कीजिए, ये ऑर्डर है अल्लाह की तरफ से। फबायि आप बैअत कीजिए, हुन्ना उन सब औरतों से, वस्तगफिर और आप इस्तिगफार कीजिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास खवातीन आती थी बैअत करने के लिए। बैअत क्या होता है? बैअत एक वादा होता है कि आइंदा से हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एक वादा कर लेता है तो आदमी को वो याद रहता है और वो एक रिस्पेक्ट होती है उस एक प्रॉमिस की और एक वादे की रिस्पेक्ट होती है। और वो जबकि वो वादा किसी शेख से हो और खास तौर पर जबकि वो वादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी से वादा हो, तो वो औरतें आती थी हुजूर के बारगाह में बैअत लेने के लिए। क्या रसूलुल्लाह हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहती हैं, यानी आपसे हम वादा करना चाहती हैं कि आइंदा हम चोरी नहीं करेंगी, हम बदकारी नहीं करेंगी, हम झूठ नहीं बोलेंगी, हम ऐसा नहीं करेंगी। तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि जब ये आपके पास आए तो आप इनसे बैअत लें, यानी इनसे वादा ले ले। ये वादा कर रही हैं तो इनसे वादा कर ले। और जो पिछला हो गया वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और इन खवातीन के लिए आप इस्तिगफार भी कीजिए। ये भी इस्तिगफार करें मगर आपका इस्तिगफार करना और है। आप मुस्तजाबुद दावात हैं, आपकी दुआ कबूल है, आपकी सिफारिश कबूल है, आपकी शफाअत कबूल है। तो अगर औरतें आपके पास आती हैं और आपसे बात करती हैं, आपसे बैअत लेती हैं, तो आप उनके लिए इस्तिगफार कीजिए। वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और इस्तिगफार कीजिए उनके लिए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। तो क्या बैअत करने के लिए हाथ मिलाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जो खवातीन बैअत के लिए आती थी, आप अलैहिस्सलाम उनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते थे। तो बैअत करने के लिए कोई हाथ मिलाना या हाथ छूना या हाथ दबाना जरूरी नहीं है। और अगर मर्द और औरत के दरमियान बैअत का मामला हो तो बिल्कुल भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बैअत की उसका पूरा जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। वो ये था कि उन खवातीन ने आके कहा था कि हम आइंदा चोरी नहीं करेंगी, हम बदकारी नहीं करेंगी, हम ये नहीं करेंगी, हम ये नहीं करेंगे। बल्कि इसी आयत से आगे या पीछे गालिबन ये पूरा वाकया मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू थी और आप अलैहिस्सलाम ने मर्दों को ये सिखाया कि अगर औरतें सामने आए तो वो क्या करें। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, आप मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। तो मर्द का काम इतना है कि अगर उसके सामने औरत आती है, बात करती है, तो कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, वो अपनी निगाहें नीचे रखो, वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और खवातीन के लिए भी यही हुक्म है वकुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना,
کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو پردے کا حکم عورتوں کو ہے، مردوں کو نہیں ہے کہ مرد برقعے پہن لیں یا کہیں اندر ہو جائیں. مرد تو دنیا میں گھومیں گے پھریں گے کام کریں گے، لیکن اگر خواتین سے آمنا سامنا ہو تو وہ نگاہیں جھکا سکتے ہیں، بلکہ نگاہیں جھکائیں اور ہاں ہاتھ نہیں لگائیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نامحرم کو ٹچ نہیں کیا. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو آپ ان عورتوں سے بیعت کیجئے اور استغفار کیجئے ان خواتین کے لیے اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. جہنم اور جنت دونوں مؤنث ہیں، جہنم بھی اور جنت بھی. تو اس کے لیے جو قرآن پاک میں ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ ہا ہی استعمال ہوگا، یعنی مؤنث والے ضمائر استعمال ہوتے ہیں. جیسے کل ہم نے پڑھا تھا فیہا خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا تو جنت نہیں تھا، فیہا تھا، فی ہی نہیں تھا. اسی طرح لہو نہیں ہوگا بلکہ لہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے لیے 7 دروازے ہیں، کیونکہ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں. لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے لیے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم، آگے پھر تفصیل ہے اس کی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ومن اراد الآخرۃ، اور جو ارادہ کرے آخرت کا، جو آخرت کا جزا چاہتا ہو، آخرت میں بھلا چاہتا ہو. وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے کوشش کرے. لہا، ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. جنت کے آخر میں بھی گولتا ہوتی ہے اور آخرت کے آخر میں بھی گولتا ہے. تو وسعى لها سعيها، تو جو آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے ہی کوشش کرے، سعیہا، اور اس کی کوشش آخرت کے لیے ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسوں کی، ایمان والوں کی ایسوں کی کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا بہترین عطا فرماتا ہے. تو اب رہ گئی 2 آیات. میں چاہوں گا کہ آپ جتنی آیات کا ترجمہ میں نے کیا ہے ان کو بھی آپ ریپیٹ کیجئے، اور جو آخری 2 آیات بچی ہیں ان کا ترجمہ کرنے کی آپ خود کوشش کریں، اور جب آپ اگلی کلاس میں آتے ہیں تو اس کو سنائیں، تاکہ ایک آپ کی دلچسپی، تھوڑا سا دیکھنا، جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو ریپیٹ کرنا، کچھ ڈکشنری میں سے دیکھنا یا کچھ ترجمہ قرآن پاک میں سے بھی دیکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ بالکل بگنرز سیکھ رہے ہیں، تو آپ ترجمہ قرآن کھولیں گے، اس بہانے ڈھونڈیں گے، الفاظ کو ڈھونڈیں گے، ترجمہ دیکھ کر ملانے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ترجمہ کس لفظ کا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے، تو یہ ضرور کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اگر آپ کوئی سوال